السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین حضرات، آپ سب کا دینیات کے سبق میں استقبال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ نبیوں کے نام بتائے تھے اور یہ بھی بتایا تھا کہ اگر دنیا میں نبی نہیں آتے تو ہم کس طرح زندگی گزارتے، اور اب ہم آج آپ کی خدمت میں کچھ آسمانی کتابوں کے نام بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کتابیں کن پر نازل ہوئی۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور ان سے پہلے کے نبیوں پر بھی کتابیں نازل فرمائیں۔ کتابیں سب سچی اور اچھی تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کتاب کو لے کر آئے اس کا نام تورات تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جس کتاب کو لے کر آئے اس کا نام زبور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کتاب کو لے کر آئے اس کا نام انجیل تھا، اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کو لے کر آئے اس کا نام قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے اتری تھیں، اللہ کے نبیوں پر اتری تھیں۔ اگر ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو سچا مانتے ہیں، لیکن پچھلی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، تب بھی ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہاں، ہمیں پچھلی کتابوں پر عمل نہیں کرنا ہے، اس میں جو احکامات لکھے گئے ہیں اگر وہ صحیح سالم کتاب ہو تب بھی، یعنی اب تو کتابیں اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی، اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں ملا دی ہیں۔ جہاں جائز تھا اس کو حرام کا لکھا ہے، اور جہاں حرام تھا اس کو جائز لکھ دیا ہے۔ وہ کتابیں ضائع ہو گئیں، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، بلکہ قرآن مجید ایک کتاب ایسی ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لی ہے۔ کہا ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آج بھی قرآن مجید محفوظ ہے، جس طرح اترا تھا آسمان سے اسی طرح محفوظ ہے۔ اس میں ذرا بھی ایک زبر زیر کا فرق نہیں ہوا ہے، ایک نقطے کی جگہ پر دو نقطے نہیں ہیں، دو نقطے کی جگہ پر ایک نقطہ نہیں ہے، جہاں نقطہ نہیں ہے وہاں نقطہ لگایا گیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید جس طرح اترا ہے اسی طرح سے محفوظ ہے۔ یہی جو ہے قرآن مجید کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ تو لہٰذا ہم قرآن مجید کو بھی سچا مانیں، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر نازل فرمائی ان کتابوں کو ہم سچا مانیں گے، اور ان میں جتنے احکامات تھے، ان میں جتنی باتیں تھیں، ہمیں یہ دل سے ماننا چاہیے کہ وہ سب اچھے احکامات تھے، سچے احکامات تھے، وہ اچھی اور سچی باتیں تھیں۔ لیکن ہم عمل کس پر کریں گے؟ قرآن مجید پر، کیونکہ ہماری کتاب ہے، یہ کتاب ہماری ہے، امت محمدیہ کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا، اس میں احکامات بتائے گئے ہیں، اس میں احکامات بتائے گئے ہیں۔ تو قرآن میں اچھی باتیں ہیں، قرآن میں نبیوں کے قصے ہیں۔ قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں نبیوں کے قصے ہیں، اچھی باتیں ہیں، اور قرآن میں سچی باتیں ہیں۔ بعض لوگ کافر تھے، یعنی کافر جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن تو صرف قصے کہانیوں کی کتاب ہے۔ کیا کہتے تھے؟ قرآن تو صرف قصے کہانیوں کی کتاب ہے، اس سے کس کو ہدایت ملے گی؟ تو یاد رکھیے کہ قصے اس لیے بتائے گئے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ یعنی نبیوں کا قصہ کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے بیان کیا گیا کہ پچھلے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تھا، اور جنہوں نے ان کی بات مانی وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی وہ ناکام ہوئے اور اللہ کی سزا کی مستحق بنے۔ جیسے اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے مانا وہ ایمان والے بن گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ اللہ کے یہاں پر غضب کے غیر المغضوب علیہم، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کا راستہ اللہ ہمیں مت بتائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے۔ کن پر غضب نازل ہوا؟ یہودیوں پر۔ فرعون کی قوم، فرعون جو موسیٰ علیہ السلام جس کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے، فرعون بھی اور اس کا لشکر سب ساتھ میں کیا ہو گئے؟ دریا میں غرق ہو گئے، اللہ کا عذاب اترا۔
تو یہ بتانے کے لیے کہ جو دنیا میں آنے کے بعد اپنے نبیوں کی بات نہیں مانے گا، اپنے نبیوں کا انکار کرے گا، ان کو ستائے گا، ان کو پریشان کرے گا، ان کا مذاق اڑائے گا، تو اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ اگر تم بھی اس طرح کرو گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے تم بھی ویسے ہی کام کرو گے، تو پھر تمہارا بھی یہ انجام ہوگا۔ اس لیے قرآن میں نبیوں کے قصے بیان کیے گئے، بات سمجھے آپ؟ ورنہ پھر قرآن مجید صرف قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں ہدایت دی گئی ہے۔ ہدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ یہ قرآن جو ہے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت لکھی گئی ہے، اور جو ڈرنا ہی نہیں چاہتے، مذاق اڑانا چاہتے، ان کے لیے ہدایت نہیں ملے گی۔ بات سمجھا آپ؟ تو اس لیے ہم قرآن مجید کو صرف قصے کہانیوں کی کتاب نہ سمجھیں، بلکہ اپنی ہدایت کا ذریعہ سمجھیں۔ ہماری ہدایت کے اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن کے قصے سب سچے ہیں۔ یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں جو کافر ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید کی بعض آیتوں کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جس نے ایک حرف کا بھی انکار کیا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بات سمجھا آپ؟ جس نے قرآن مجید کے ایک حرف کا بھی انکار کیا، اس کو جھوٹا بولا، نعوذ باللہ، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے وہ کتنی بار بھی اپنے آپ کو مسلمان بولے۔ کہتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے صرف اپنی طرف سے ایسے ہی بول رہے ہیں علماء، وہ جائز ہے۔ شراب پینا، مثال کے طور پر شراب پینے سے روکا جائے، عورتوں کو بے پردہ باہر گھومنے سے روکا جائے، تو بعض عورتیں بولتی ہیں ارے مرد گھومتے ہیں نا، وہ برقع نہیں پہنتے، ہم کیوں پہنے؟ ہمیں کیوں قید کیا جا رہا ہے نا؟ ہمیں کیوں آزادی سے گھومنے نہیں دیا جا رہا ہے؟ تو اپنی باتیں پیش کرتی ہیں دلیل کے طور پر، جبکہ قرآن ان کو بتا رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہو۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتی ہیں کیا؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتی ہیں کیا؟ نہیں۔ صحابہ اکرام کی جو بیویاں تھیں، ان کی بیٹیاں تھیں، ان کے جو عورتیں تھیں گھر کی، وہ ان سے زیادہ نیک کوئی ہو سکتی ہیں کیا؟ نہیں۔ پھر بھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہو، اپنی آواز کو چھوٹی رکھو۔ اپنی آواز کو تو عورت کی آواز کو بھی پردہ کہا گیا۔ عورت کی آواز بھی بڑی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے عورت، کوئی غیر مرد سنے گا تو گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ عورت اگر قرآن پڑھ رہی ہے گھر میں، قرآن کوئی بات نہیں کر رہی ہے، جھگڑا نہیں کر رہی ہے نا، قرآن مجید پڑھنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن پھر بھی کہا گیا عورت جب پڑھ رہی ہے تو آہستہ آواز سے پڑھو، باہر سے گزرنے والے کو سننے دے، پھر اس کا دماغ کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا، پھر وہ عورت کی طرف آئے گا، کون پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے دیکھنے کے لیے۔ اس لیے کہا گیا کہ عورتوں کو بے پردگی سے بچنا چاہیے۔ تو وہ عورتیں جو کہتی ہیں کہ ہم کو آزادی چاہیے، ہے نا، ہم کو آزادی چاہیے، ہم بھی مردوں کی طرح گھومنا پھرنا چاہتی ہیں، تو وہ اللہ کے فرمان کو جھٹلانے والی ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن مجید کے جو بھی باتیں ہیں اس کو سچا ماننا چاہیے، اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، بلکہ ضروری ہے۔ چاہیے کہ مطلب کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہم کہیں گے کہ ضروری ہے، فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کی ہر بات کو مانیں، اس پر عمل کریں اور اس کو سچا مانیں۔ اور قرآن مجید میں کسی انسان کی باتیں نہیں ہیں، کسی جن کی باتیں نہیں ہیں، کس کی باتیں ہیں؟ اللہ کی باتیں ہیں۔ کس کی باتیں ہیں؟ اس لیے قرآن مجید کلام اللہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کلام مجید، کلام اللہ۔ کیوں بولتے ہیں؟ اللہ کا کلام مانے بات، کلام مانے بات۔ مثال کے طور پر میں نے کہا ریحان نے آج مجھ سے کلام کیا، ریحان نے مجھ سے آج بات کی، ہے نا، اسی طرح وہ کلام بولتے ہیں بات کرنے کو۔ تو قرآن مجید کیا بولتے ہیں؟ کلام اللہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی باتیں ہیں، اس میں اللہ کی باتیں سچی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں جھوٹی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جو ہے فلاں غلط کام کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا، جہنم میں ڈالوں گا، جھوٹی باتیں ہیں کیا؟ بلکہ سچی باتیں ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ جو میری بات مانے گا، اچھے اعمال کرے گا، برے اعمال سے بچے گا، دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھے گا تو میں اس کو جنت دوں گا۔ یہ جھوٹی باتیں کیا؟ سچی باتیں ہیں۔ چاہے اللہ پاک نے ڈرایا ہو، چاہے اللہ پاک نے خوشخبری دی ہو، سب اچھی باتیں ہیں، سب سچی باتیں ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اور ایک بات سمجھ لیجیے، قرآن کی زبان عربی ہے، قرآن کنڑا میں نہیں اترا ہے، قرآن مجید تیلگو میں نہیں اترا ہے، قرآن مجید انگریزی زبان میں نہیں اترا ہے، قرآن مجید اردو میں نہیں اترا ہے، بلکہ قرآن مجید عربی زبان میں اترا ہے، اور یہی جو ہے جنت میں جانے والوں کی زبان ہوگی۔
ہم لوگ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں لے جائے. آمین بولو. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں لے کر جائے. ہاں انشاءاللہ ہم جب جائیں گے جنت میں تو ہم سب اردو نہیں بولیں گے, کنڑا نہیں بولیں گے. دنیا میں ایک انسان جو ہے چاہے کون سا بھی بات کرنے والا کیوں نہ ہو, کون سی بھی زبان سے بات کرنے والا کیوں, لیکن جب جنت میں جائے گا تو سب کی زبان کیا ہوگی؟ عربی. حالانکہ دنیا میں اس کو عربی کا عین بھی نہیں آتا تھا, مطلب قرآن پڑھتا تھا لیکن اردو زبان نہیں آتی تھی اس کو بولنے کے لیے. پھر بھی وہاں جا کر سب آپس میں ایک دوسرے سے عربی زبان میں بات کریں گے, اس لیے کہ جنت کی زبان ہے. اور جنت کی زبان میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل فرمایا عربی زبان میں, اور بڑے اچھے عربی ہے. اگر ہم دیکھیں تمام دنیا کی جتنی بھی لینگویجز ہیں ان سب کو جو ہے ہم دیکھیں تو ان میں سب سے پیاری, سب سے میٹھی, سب سے اچھی جو زبان ہوگی وہ عربی زبان ہوگی. دیکھیے آپ قرآن مجید پڑھتے وقت کتنا اچھا لگتا ہے نا. قرآن مجید کو پڑھتے وقت اگر کوئی بیمار ہو گیا, ہم اس کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو سننے والے کو سکون ملتا ہے, ملتا نہیں ملتا ہے, اس کو اللہ پاک شفا دیتے ہیں کیونکہ اس میں ایک تاثیر ہے. تو اس لیے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا گیا اور یہ بڑی اچھی عربی ہے. اس کی بہت ساری وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ قرآن مجید کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا. اس کی بہت ساری باتیں ہیں, ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے. بس ہم کو اتنا مان لینا چاہیے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور قرآن مجید کی زبان بہت اچھی زبان ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے اس کے بعد کا جو سبق آئے گا جنت اور دوزخ کے بارے میں بتائیں گے مختصر طور پر کہ جنت میں کون جائیں گے, دوزخ میں کون جائیں گے, اور جنت میں کیا ہوگا, دوزخ میں کیا ہوگا. انشاءاللہ سنیں گے تو ایمان میں تازگی پیدا ہوگی اور ایمان بڑھے گا. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کی باتوں کو سننے سے ایمان بڑھتا ہے, اور ایمان کی باتیں سننا چھوڑ دیے ایمان گھٹتا ہے. ایمان گھٹتا آتا ہے, گھٹتا ہوا ایمان انسان کو کہاں لے آتا ہے؟ دوزخ میں لے کے آتا ہے. اور بڑھتا ہوا ایمان انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے, کیونکہ بڑھتا ہوا ایمان اس کو اچھے اعمال کرنے پر ابھارتا ہے, اور گھٹتا ہوا ایمان اس کو اعمال نہ کرنے پر ابھارتا ہے, سستی پیدا کرتا ہے. نماز پڑھنے سستی ہوتی ہے انسان کو جب وہ اس کا ایمان کمزور ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر سچے دل سے ایمان رکھنے والا, اس کی ہر بات کو سچا ماننے والا اور اسی کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.